नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के क्लास में इंशाल्लाह ताला हम सिफात को देखेंगे, सिफात लाजिमा और सिफात गैर लाजिमा, यानी कि टेम्परेरी सिफात और परमानेंट सिफात को। परमानेंट सिफात और टेम्परेरी सिफात में हम फ़र्क देख रहे हैं कि टेम्परेरी सिफात या गैर लाजिमा सिफात वो सिफात होती हैं जो किसी वजह, किसी सबब की वजह से होती है। किस वजह से होती है? कोई ना कोई रीज़न होता है तो वो सिफात हमें नजर आती हैं। मिसाल के तौर पे हमने क्या देखा कि ये माँ लिखा हुआ था पहले, यानी इसके साथ हमजा नहीं था, तो हम इसको दो काउंट्स पढ़ते हैं। लेकिन जब इसके आगे हमजा आ गई तो फिर क्या हो जाता है, हम इसको मद कर देते हैं, लंबा कर। इसी तरीके से अगर मिसाल के बाद तौर पे कहीं पे तनवीन आती है, दो जबर, दो जे या पेश, उसके बाद खा आ जाती है, तो क्या करेंगे? इजहार इजहार करेंगे। लेकिन इसी खा के बजाय कोई और लेटर आ जाए, बा आ जाए, मीम आ जाए, अब क्या करेंगे? करेंगे ना। अगर अगर बा आ जाता, तो इकलाब अगर बा आ इकलाब करते, मीम आ जाएगा तो इदगाम करेंगे। मतलब ये कि रीजन, इसका मकसद क्या हुआ बताने का कि आपने इस वक्त कुछ और काम किया, ठीक है, इस वक्त आपने कुछ और काम किया और इस वक्त आपने कुछ और काम किया, इदगाम। यानी एक वक्त में ये तीनों काम नहीं हो रहे, तो ये क्या, कौन सी सिफात है? टेम्परेरी सिफात है कि कभी हम इजहार करते हैं, कभी हम इकलाब कर लेते हैं और कभी हम इदगाम कर लेते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि तनवीन के बाद आया कौन सा लेटर है। जो लेटर आता है उसके हिसाब से हम काम कर लेते हैं। तो ये सिफात टेम्परेरी सिफात कहलाती है। टेम्परेरी सिफात किसी न किसी रीजन की वजह से होती हैं और अक्सर ये टेम्परेरी सिफात की गलती की वजह से हराम गलती नहीं होती, मकरूह जरूर है और बचना चाहिए, क्योंकि हमें कुरान कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो हमें हर किस्म की गलती से बचना है और सबसे पहले क्या कोशिश करनी है कि हर लेटर को उसका हक अदा करके पढ़ें, यानी जो उसका मखरज है, उसका मखरज, जो उसकी परमानेंट लाजिम सिफात है, उसको सही तरीके से अदा करें। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कुछ सिफात जो होती है वो कैसी होती है। माइक क्लोज, माइक बंद करें। कब बोला था आपने? और निकला ये आगे नहीं। क्या मैंने आपको होस्ट बना दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़े थे कि लाजिम सिफात है। ये कौन सी सिफात है अभी जो हम पढ़े? लाजिम सिफात। लाजिम सिफात दो तरह की होती है। एक होती है जो मुतजादा होती है, यानी मुतजादा का मतलब जिनकी अपोजिट्स होती हैं, ठीक है, जिनकी अपोजिट होती हैं। और एक वो सिफात हैं जो नॉन अपोजिंग सिफात है, यानी जिनकी कोई अपोजिट नहीं होती। जैसे सफीर है, तो अगर हम कहें कि कौन से लेटर में सफीर होती है, पहले ये बताएं। सीधी सीन में भी होती है, सीन स्वाद में होती है, वेरी गुड। सीन, सौद और जा में सफीर होती है। तो अगर किसी लेटर में सफीर मौजूद नहीं है तो क्या चीज मौजूद होगी? ये अजीब सा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये सिर्फ सीन और सौद और जा में होती है। लेकिन जब हम अपोजिट वाली बात करते हैं कि इन ये जो सिफात है इस तरफ, वो कैसी हैं? इनमें
یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیٹر, جو بھی آپ لیٹر لیں, لام لیں, میم لیں, نون لیں, واو لیں, کوئی بھی لیٹر آپ کا دل چاہے لیں, تو ان میں یہ 5 صفات میں سے کوئی نہ, یعنی 5 صفات کس طرح, 5 پیئرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان پیئرز میں سے کوئی نہ کوئی ایک صفت موجود ہوگی. یعنی اگر آپ لام لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ, تو لام میں ہم کیا دیکھیں گے, کیا لام جہر کا لیٹر ہے یا ہمس کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے ہر اس پیر میں سے دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور پائی جائے گی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بھی ہم نے لام دیکھا تھا, نام کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کو دیکھتے ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں کہ یہ جو کالم اس طریقے سے بن رہا ہے, یہ اسٹرانگ ہے. یہ کون سی صفات ہے, یہ اسٹرانگ صفات ہے, جبکہ ادھر والی جو صفات ہے ٹھیک ہے, یہ ویک ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے لیا لام, اور مجھے لام کی صفات کون بتائے گا؟ جی یہ سفیر والی ویک ہے, سفیر والے ناراض. نہیں نہیں نہیں, اس کی بات نہیں کی میں نے, یہ نان اپوزنگ صفات ہے, اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, ہم صرف ابھی وہ صفات کی بات کریں گے جو متضادہ ہیں, پھر ہم ادھر آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لام میں مجھے بتائیے کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں. کیا لام میں جہر ہوتی ہے کہ ہمس ہوتی ہے؟ اب پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ہمیں یہ پتا. اوکے, ویری گڈ. آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں جہر ہوتی ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے جہر؟ کیونکہ اس میں آواز واضح طور پہ سنائی دیتی ہے, سانس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اوکے, ساتھ میں لکھیں یہاں پہ کہ اس کے اندر ووکل کارڈ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں, کلوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ووکل کارڈز چونکہ بند ہوتے ہیں اس وجہ سے سانس باہر نہیں آتی, جبکہ ہمس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ووکل کارڈ جو ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے سانس کی آواز, ہوا کی آواز جو ہے, ہوا جو ہے وہ باہر نکلتی ہے. کیا کہا, کون اس کو ریپیٹ کرے؟ یہ اس میں لام میں جہر پایا جاتا ہے, اور اس میں جو ہوتا ہے وہ ہمارے ووکل کارڈز جو ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں, اس لیے اس میں ہمارے سانس کی آواز نہیں چلتی, اس میں آواز واضح ہوتی ہے. اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ جہر. کیا کہتے ہیں؟ جہر. ٹھیک, جن لیٹرز میں ہمس پائی جاتی ہے ان میں کیا چیز کھلی رہتی ہے؟ ووکل کارڈز کھلے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس میں ہمس ہوتی ہے. سانس جاری رہتی, سانس چلتی جاری رہتی. اب یہاں پہ آتے ہیں سیکنڈ لائن میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شدہ ہے اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ رخاوہ. ٹھیک ہے, اب شدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آواز بند ہو جائے, سخت ہونا. سانس اور آواز سختی کے ساتھ ٹھہرنا آواز کا. آواز ایسی قوت سے ٹھہرنا کہ جس سے آواز بند ہو جائے. ٹھیک ہے, مخرج میں آواز کا بند ہو جانا, یہ جو ہے وہ شدت کہلاتا ہے. ہر لیٹر میں کیسے ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے میرے خیال سے. اس کو ایسے دیکھیں کہ شدت میں آواز ایک دم سے بند ہو جاتی ہے, جبکہ رخاوہ میں کیا ہوتا ہے؟ آواز چلتی رہتی ہے. آواز چلتی رہتی ہے, حالت سکون میں آواز جاری رہتی ہے. آواز جاری رہتی ہے, اس میں آواز نرمی سے ٹھہرتی ہے. آواز نرمی سے ٹھہرتی, جاری رہتی ہے. کیا چیز جاری رہتی ہے؟ یہ آواز ہوتی ہے جو جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو لام کس میں آئے گا؟ توسط ہے, ان کے درمیان میں. درمیانی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں توسط یا بینیہ. توسط یا بینیہ کہا جاتا ہے. نہ اس میں شدت ہوتی ہے نہ اس میں رخاوہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اس کو ابھی میں تھوڑی دیر میں مزید کلیئر کرتی ہوں کہ کیسے اس کے اندر خوا اور شدہ نہیں ہوتی اور بینیاں کیسے ہوتی ہے. ابھی صرف اور صرف ناموں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو نام یہاں پہ ڈیفینیشن پہ زیادہ غور نہیں کر رہے اس وقت، ہم صرف نام دیکھ رہے ہیں اور جنرل ڈیفینیشن بات کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ لام جو ہے استعلا کا ہے یا استفال؟ جی بینیا کس میں ہوتی ہے؟ بینیا لن عمر میں، یعنی لام، نون، عین، میم، را میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس سے اس کا توسط ہوتا ہے میکانزم اس میں ہم بن دوبارہ، ہاں جی، توسط اور بینیا ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے تھے اس کے اندر کہ لام کے اندر استعلا ہے یا استفال ہے؟ استفال ہے. استفال ہے. ٹھیک ہے، لام میں استفال ہے. اور اس میں ادباق ہے کہ انفتاح؟ انفتاح ہے. تو ابھی تک ہم کہاں پہ پہنچے کہ لام میں جہر ہے، لام میں توسط ہے اور لام میں استفال ہے اور لام میں آپ کا انفتاح ہے. آگے انفتاح. ازلاق ہے. کیا کوئی صفت اس کے اندر نان اپوزنگ میں سے بھی آتی ہے؟ جی بس انحراف. انحراف آتی ہے. ویری گڈ. ہاں جی آتی ہے. ٹھیک ہے، نان اپوزنگ میں سے اس کے اندر ایک صفت انحراف کی آتی ہے. تو ٹوٹل نام کی کتنی صفات ہیں؟ 6. ٹھیک ہے، 6. یعنی ہر لیٹر، جو بھی لیٹر ہوگا آپ کا، اس میں کم سے کم 5 صفات موجود ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ 7 صفات ہوں گی اور کسی میں 6 صفات ہوں گی. یعنی ہر لیٹر میں 5 صفات لازمی موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو کو. ٹھیک ہے، ہم لیتے ہیں لیٹر تو. اب مجھے بتائیے کہ لیٹر تو میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ جہر، شدہ. جہر ہوتا ہے تو میں جہر ہوتا ہے. ایک منٹ، آہستہ آہستہ. تو میں جہر ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس میں کوئی سانس باہر نہیں نکالتے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، اس تو کو ایک سیکنڈ چینج چلیں کر لیں. بتائیں تو کے بعد. جہر ہوتا ہے، شدہ ہوتا ہے، استعلا ہوتا ہے، اتباق ہوتا ہے، اتباق ہوتا ہے. اسمات ہوتا ہے، قلقلہ ہوتا ہے. شدہ جو آ گیا وہ قلقلہ ہی ہو گیا نا. نہیں نہیں، سسٹر نے اپوزٹ میں بتایا نا. اسمات نہیں ہے اس میں. اوکے، اسمات ایک منٹ ہے. مائک میوٹ کریں. اوکے، ادباق ہے اس کے اندر اور اسمات ہے اس کے اندر اور قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، قلقلہ ایک نان اپوزنگ صفات ہے، غیر متضادہ. ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات؟ یہ دیکھیں یہاں پر یہ غیر متضادہ صفات ہے. کتنی صفت ہوئی اس کی؟ 6. اس میں شدہ نہیں ہوگی کیا؟ شدہ لکھیے سیکنڈ پہ. میں شدہ نہیں ہوگی. آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہ دیکھیے شدہ لکھی ہے یہاں پہ. میں پوچھ رہی ہوں تو میں شدہ بھی تو آئے گا نا، کیونکہ یہ خطبہ جد جو الفاظ ہیں وہ ان میں بھی آتا ہے نا. لیکن وہ تو قلقلہ میں آ گیا نا. یہ 5 میں ہی آ گیا نا. شاید آواز نہیں جا رہی یا لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا.
اوکے ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ مثال کے طور پہ فا. اچھا یہ تو میں نے مٹا دیا. فا میں آپ نے کیا چیزیں دیکھی تھی؟ کیا کوئی ویک صفت نظر آئی تھی اس کے اندر آپ کو؟ فا کے اندر جہر تھی، شدت تھی، استعلا تھی، ادباق تھی، اور اسمات تھی اور قلقلہ تھی. ٹھیک ہے اسمات 3 چیزیں یاد رکھیے. اسمات، ازلاق اور آپ کا یہ توسط. یہ کسی لیٹر میں ہو تو نہ تو یہ لیٹر کو قوی بناتا ہے، نہ اسٹرانگ بناتا ہے، نہ ہی ویک بناتا ہے. ٹھیک ہے. اسمات، ازلاق اور توسط یہ 3 صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے نہ تو لیٹر اسٹرانگ ہوتا ہے نہ تو ویک ہوتا ہے. یہ نیوٹرل لیٹر آپ کہہ لیں، یہ نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلا کہ طا ایک ایسا لیٹر ہے جو اقوا ہے، یعنی اس کی تمام صفات ہی اسٹرانگ ہیں. کتنی صفات ہیں طا کی؟ 6. اور ساری کی ساری ہی کیسی ہیں؟ اسٹرانگ. تو یہ اقوا لیٹر ہے، یعنی اسٹرانگسٹ لیٹر ہے. جب ہم اس کو نکالیں، یعنی جب اس کو ہم ریڈ کریں تو پھر ہماری آواز سے بھی پتا چلے کہ یہ سب سے اقوا لیٹر ہے. اوکے مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں فا، بلکہ آپ لے لیں سا. ٹھیک ہے. سا لیٹر میں کیا چیز ہے؟ کون کرائے گا؟ ہمس ہے مس ہمس ہے اور رخاوہ ہے، ویری گڈ. استفال ہے، استفعال ہے اور غیر متضادہ کوئی صفت کوئی نہیں. اس میں سے دوسری والی اسمات ہے. کتنی صفات ہیں اس میں؟ 5 صفات. 5 صفات ہیں. کیا کوئی صفت اس کی اسٹرانگ ہے؟ نہیں نہیں. ویک لیٹر. اس کی کوئی صفت بھی اسٹرانگ نہیں ہے. چلیں اس کے ساتھ فا بھی ملا دیتے ہیں. فا، فا کے لیٹر میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہمس ہے، رخاوہ ہے، یہی ساری صفات. ویری گڈ. یہی تمام صفات فا میں بھی پائی جاتی ہیں. اوکے اگر میں اس کے ساتھ مزید ایک اور لیٹر لگا دوں کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ فا اور ہا. نہیں پڑے گا فرق. نہیں. اور اور اس کے آگے ایک اور فا لگا دوں، وہ بھی سیم ہی ہے. فحسہو، فحسہو، پھر بھی یہی رہے گا. تب بھی یہی رہے گا. یعنی یہ 4 لیٹرز فحسہو سب سے کمزور اضعف لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب سے کمزور اضعف ویکسٹ لیٹر ہیں. ان میں 5 صفات پائی جاتی ہیں اور 5 صفات کیا ہیں؟ ویک ہیں. کیونکہ اسمات کو تو ہم کہیں یعنی یہ تو نیوٹرل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی صفات کیا ہیں؟ ویک ہیں. ٹھیک ہے. اوکے الحمدللہ یہ بات کلیئر ہو گئی. اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ جو پیئرز میں سے کوئی نہ کوئی ایک صفت ہر لیٹر میں موجود ہوتی ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ جی جی اس میں تو کوئی ایشو تو نہیں ہے کہ یہ کیسے دیکھیں گے. مس فا میں یعنی ہر لیٹر میں 5 صفات کا ہونا لازمی ہے. ان یا 5 تو اس میں سے کا اس سسٹر ہونا. جی ایک بہن کی آواز بہت کٹ رہی ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی. مس فا میں اضلاق نہیں ہوگا اسمات کی جگہ، کیونکہ فرا میں لوپ آتا ہے نا.
ہاں جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے. یہ آ رہی ہے. جی آ رہی ہے، آ رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک. اوکے تو ہم نے یہ جو آج ابھی تک ہم نے پڑھا وہ ساری بات کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ سمجھ میں نہ آئی. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں بھی کہا تھا لام کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ توسط پایا جاتا ہے، یعنی نہ اس میں رخاوہ ہے نہ اس میں شدت ہے. ٹھیک ہے. ایک نئی صفت ہم نے دیکھی تھی اس کے اندر انحراف کی. انحراف کس کو کہتے ہیں؟ انحراف کس کو کہتے ہیں؟ پھر جانا، گھوم جانا، پلٹنا آواز کا. نہیں، آواز کا پلٹنا نہیں. اچھا پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لام کے اندر جو توسط پائی جاتی ہے، جو بینیہ پایا جاتا ہے، اس کی وجہ ٹیچر آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. آواز ختم ہو گئی ہے. دیکھیں جب کسی لیٹر کے اندر شدت پائی جاتی ہے، جب کسی لیٹر کے اندر شدت پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخرج میں بند ہو جاتا ہے. مخرج میں بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آواز کیا ہے؟ ہی انحباس جریان الصوت عند النطق بالحرف الشدید نتیجۃ غلق المخرج. مطلب کیا ہے کہ یہ جو غلق المخرج ہے، مخرج بند ہو جاتا ہے. یہ مخرج آپ کو کس کا نظر آ رہا ہے؟ یہ کس کا مخرج ہے؟ جیم شین آواز یا کا، جیم کا. جیم کا. جیم شین یا میں فرق ہے. جیم میں آپ کا مخرج بند ہوتا ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے. شین اور یا میں شدت پائی جاتی ہے. نہیں، ذرا نیچے ہوگا. کیا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جیم ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان ہارٹ پیلٹ کو پورا ٹچ کرتی ہے، جس کی وجہ سے بند ہو گئی ہے. اب اس کے پاس آگے جانے کا راستہ نہیں ہے. اگر ہم ایسے شدت والے لیٹرز پر قلقلہ نہ کریں تو ہمیں آواز ہی صحیح نہ سنائی دیں. جیسے کہ اج 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 کیا ہو رہا ہے؟ آواز رک رہی ہے. اج اج کیونکہ اس میں قلقلہ نہیں کر رہی میں، یعنی آواز بالکل کیا ہو گئی؟ بریک ہو گئی، کٹ گئی، ختم ہو گئی، بند صحیح ہو گئی. لفظ سنا ہی نہیں گیا. جب ہم ایسے بالکل صحیح طریقے سے اس کی آواز سنائی ہی نہیں دی. جب ہم اس پہ قلقلہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی آواز صحیح طور پر سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے شدت والے لیٹرز کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کاف ہے. کاف کے اندر بھی شدت پائی جاتی ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مخرج بند ہو جاتا ہے. اک بالکل آواز بند ہو گئی. کب آئے گی آواز سنائی دے گی؟ جب آپ اس کو کھولیں گے. جب کھولیں گے تو کیا چیز نکلے گی؟ جب آپ اس کو کھولیں گے کاف، یہ کاف نہیں جب اس کی زبان یہاں سے دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہاں سے پکچر نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، پہلے کیا ہوا؟ آواز آئے گی باہر، آواز نکلے گی نا.
आवाज बाहर नहीं, आवाज आवाज With रुक hums के होगा फिर ना, चली। hums होगा। आपने हम्स हुआ, रुक होगा, के जब चली आप आवाज। जबान को नीचे करेंगे तो आपकी सांस बाहर की जानिब को निकल आएगी और सुनाई देगी। ठीक है। अच्छा, जिन लेटर्स में रिखावा होता है उसमें क्या चीज मौजूद होती है, उसमें जगह होती है, यानी लेटर जो है उसका जो मखरज होता है वो बंद नहीं हो रहा होता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शीन का मखरज क्या होता है कि ये तालू पे बिल्कुल जाकर टच नहीं करता। जीम की आवाज से अगर आप शीन यानी जीम के मखरज से जब आप शीन निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, आवाज फैल जाती है मुंह में। आवाज फैल जाती है। या जैसे आप आई पढ़ना चाहते हैं और या के लिए का जो मखरज है वो ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, जीम या शीन की तरफ चला जाता है। ठीक है। जो रिख्वा वाले लेटर्स होते हैं इसमें देखें इनके दरमियान में गैप है जिसकी वजह से आवाज चलती रहती है, रुकती नहीं। यहाँ पे ब्लॉक नहीं हो रही कहीं पे क्योंकि टकरा ही नहीं रही। यानी ये दो मखरज थे ना, यानी दो चीजें थी जो आपस में टच कर रही थी, यानी हार्ड पैलेट और कान का मिडिल हिस्सा। शीन के लिए क्या है, मिडिल हिस्सा उठा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपने जो पहले बोला बिल्कुल समझ नहीं आई। ओके, दोबारा से। जब आपने जीम अदा करनी होती है तो हमारा मखरज बंद हो जाता है। जब हम शीन अदा करते हैं तो हमारा जो मिडिल पार्ट है जबान का वो ऊपर उठता जरूर है लेकिन वो हार्ड पैलेट को टच नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, आवाज को कोई मुश्किल नहीं होती, कोई ब्लॉक नहीं मिलता उसको, वो आराम से बाहर निकल जाती है, आवाज ट्रैप नहीं होती मुंह के अंदर। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट? जी जी क्लियर। ठीक। जबकि बैनिया में क्या होता है, मखरज थोड़ा बंद होता है और थोड़ा खुला होता है, तभी तो वो बैनिया में आया, तभी तो वो दरमियान में आया। कैसे? मिसाल के तौर पे लाम को देखें। लाम का मखरज क्या है, कौन बताएगा? लाम का मखरज जुबान की नोक जो है वो ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों को टच करती है। ओके अब ना आप लोगों ने पीछे वाली सारी जो वीडियोस हैं मखरज वाली वो आपने देखनी है, वो याद होनी चाहिए। नहीं, हाफतुल लिसान, अदना हाफा। ठीक है, अदना हाफा। जबान की नोक को ऊपर के दांतों की तरफ से लगाएंगे तो लाम अब जबान की ओके देखें, अब जबान की नोक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना। नोक मीन्स टिप, जड़ों से, दांतों की जड़। नहीं, ये अपनी मर्जी से किसी चीज को जड़ कह देना, किसी को जो है नोक कह देना और किसी को जो है वो मसूड़े कह देना, नहीं। आप वो देखें, वीडियो देखें और इसको अपने कंसेप्ट को क्लियर करें कि कौन सी चीज जो है वो टिप कहलाती है, कौन सी चीज मसूड़े हैं, कौन सी चीज जो है वो असूल है और कौन सी चीज हाफा है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपका कंसेप्ट ना इसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अरेबिक भी पढ़ में बोलें, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे उर्दू में बोलें, लेकिन आपको पता हो कि तीनों में उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, जब हम जबान की नोक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है जबान की टिप। ठीक है, लेकिन लाम हमने टिप से नहीं अदा करना। हाँ, एज ए बिगनर हम लाम, नून और रा को एक ही मखरज से निकाल रहे थे तो ठीक है, लेकिन अब हमने इसको समझना है कि लाम का मखरज अलग है, नून का मखरज अलग है, रा का मखरज अलग है। ठीक है, तो लाम आपकी अदना हाफा यानी जबान की जो बाउंड्री है, जबान की जो सबसे लास्ट हिस्सा है, जो उसकी साइड्स हैं, उससे आपकी लाम निकलती है। कहाँ तक? 8 दांतों के साथ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 8 दांतों से नहीं लग रही, लेकिन उन्होंने पिक्चर ऐसी बनाई जिसकी वजह से आपको लग रहा है ऐसा। अब होता ये कि लाम के अंदर, क्योंकि जैसे भी मैंने यहाँ पे बनाया है आपके सामने, आपने ये हिस्सा कहाँ लगाया है? किससे लगाते हैं लाम को? गम से लगेंगी या मुख से? गम्स के साथ लगता है, ऊपर वाले मसूड़ों के साथ। वेरी गुड, गम्स के साथ।
تو جب ہم نے گمس کے ساتھ لگایا، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہی ہیں یا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے تو آواز بلاک ہو گئی، یہاں سے باہر نکل رہی آواز، سامنے سے تو ہم نے بلاک کر دیا. مثال کے طور پہ آپ جب تک شین بولتی ہیں یا یہ دیکھیں اوپر، آپ یہاں پہ دیکھ رہی تھی، یہاں پہ آپ کو کیا کھلا ہوا نظر آ رہا تھا؟ سامنے سے آواز باہر کو جانب نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ راستہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا؟ جی کھلا ہوا ہے. کھلا ہوا ہے. ہم جو بھی آواز نکالتے ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ سامنے منہ سے نکلتی ہے. ایسے ہی ہے نا، جب منہ کھولیں گے زبان نیچے ہوگی تو آواز باہر کی جانب نکل آئے گی. یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ زبان جو ہے وہ اوپر گم سے بند ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آواز تو یہاں رک جانی چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا. لیکن اس کے اندر، ہاں شاباش، کیونکہ اس کے اندر انحراف ہے. اور انحراف کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے، یعنی آواز کیسے جاری تھی؟ ایسے جاری تھی، اس کو آگے یہاں سے نکلنا تھا، یہاں سے اس کو بلاک مل گیا. تو اب کیا کیا اس نے؟ شفٹ ہو گئی، یعنی ڈیٹور لے لیا اس نے، وہ اس رائٹ اور لیفٹ جانب سے نکل آئی. تو یہ آپ نے دیکھا کیونکہ یہاں سے راستہ، اس کو دیکھیں، کیونکہ یہاں سے اس کا راستہ کھلا ہوا ہے، سائڈ سے ہو کر وہ آواز باہر کی جانب نکل رہی ہے، اس لیے مکمل طور پہ آواز بند نہیں ہو سکی، اس لیے اس کے اندر شدت نہیں ہوئی. اور چونکہ اس کو پورا کھلا راستہ نہیں ملا، اس لیے اس کے اندر رخاوہ نہیں ہو سکی. ان دونوں کے درمیان کیا رہ گیا؟ بینیہ. اس کے اندر کیا صفت پائی گئی؟ بینیہ، یا اس کو توسط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ انحراف ایک الگ صفت ہے. انحراف کا صرف کیا مطلب ہے کہ آواز کا صحیح جگہ کے بجائے دوسری طرف سے نکل جانا. اس نے کہیں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مس یہ دوبارہ بتائیے گا، زبان یہ کٹ گئی سمجھ آواز. نہیں آئی آواز کی. دوبارہ بتائیے گا، یہ سمجھ نہیں آیا. انحراف کا جو آپ نے بتایا پلیز ذرا دوبارہ بتائیں. میم آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہاں جی جی، یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ انحراف کی بات ہو رہی تھی کہ کسی اور کے مائک، وہ مائک بند کر لو. ہم کیا ابھی تک نیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انحراف کی وجہ سے نیا ہوتی ہے. تو کیا ہے؟ سسٹر آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی تھی سسٹر کی. آواز نہیں آ رہی. نہیں، آواز بند ہے، نیٹ بہت پرابلم. جی شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا، ابھی کنیکٹ کر لیں گے دوبارہ، نیٹ کا ایشو ہوگا شاید، تھوڑی دیر ویٹ کریں.
होस्ट बनाइएगा। मिस नाइला होस्ट बना दें मिस बाकी को। तो हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरीके से लाम के हर्फ के अंदर जो है वो बैनिया होती है। बैनिया इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एक और सिफत क्या थी, इनहिराफ की। और इनहिराफ क्या था कि आपने यहाँ पे ये देखा कि आवाज इस तरीके से आ रही थी लेकिन सामने से उसको जगह नहीं मिली बाहर निकलने की, इस वजह से वो किनारों से बाहर निकल आई। किनारे से यानी साइड से, ठीक है। यकून इनहिराफ सऊतिल्लाम, तो ये जो चीज इनहिराफ है वो किस चीज का हो रहा है, मखरज का नहीं। मखरज की वजह से जबान को इधर राइट साइड पे या जबान को लेफ्ट साइड पे नहीं लगाना, बल्कि क्या है, इनहिराफ किस चीज का होगा, आवाज का। इनहिराफ सऊतिल्लाम इला जानिबी तरफिल लिसान, तरफिल लिसान की जानिब से यानी किनारे से इस तरफ से आवाज जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए जो बहनें लाम को अदायगी करते हुए क्या करती हैं, अपनी जो जबान की जो साइड्स होती हैं, यानी जबान का जो हाफा है, अदना हाफा तो आपके सामने 8 दांतों से लगेगा, लेकिन ये जो अक्सा हाफा है इसको उठाकर दांतों से ऊपर लगा देती हैं, तो आवाज कैसी हो जाती है, मुंह में भर जाती है और उसको इनहिराफ का मौका नहीं मिलता और आवाज होती है औ औ औ औ। ये जो आवाज है वो क्या है कि आपने जबान का जो पिछला हाफा है, अक्सा हाफा है, उसको भी उठा लिया है और आवाज को साइड से बाहर निकलने की जगह नहीं दी। अगर आप सिर्फ बाउंड्री अपनी सही से गम्स पे लगाएंगे तो आवाज आराम से अल अल अल, बोलिए, आवाज निकालिए। चूंकि नहीं, ये जो आखिरी हमारी बहन थी इन्होंने जो आवाज निकाली है उसमें क्या हुआ है, उसमें ये हुआ कि इन्होंने इस पोर्शन को भी इस्तेमाल किया है। ये पोर्शन नहीं है लाम का, सिर्फ जबान का जो किनारा है यानी जो हाफा है, जो उसकी बाउंड्री है, सिर्फ उसको गम्स पे लगाएं, इतना पोर्शन। ये दरमियान वाला जो पोर्शन है इसको लगाना, ये खाली है, ठीक है। लाम आप जैसे जानते हैं कि उन लेटर्स में से है जो कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है। कब मोटा पढ़ा जाता है, अलग से इससे पहले वाले ठीक है, वेरी गुड। जब हम इसको मोटा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, अक्सर लिसान पीछे से उठाएंगे। वेरी गुड, हम जबान को पीछे से उठाएंगे। जब पीछे से उठाएंगे तो एक और काम भी करना पड़ेगा, वो है कौन शेप, जबान की नोक उठी होगी। ठीक है, यानी जबान को थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व करेंगे। ये देखिए, जबान की नोक उठी होगी। प्याला बनेगा, प्याला बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक सेकंड लाओ, ये रहा। ये देखिए क्या करना है हमने इस कंडीशन में, जब आप ये बनाएंगी तो ये पीछे की तरफ से जबान तो उठेगी ही, लेकिन यहाँ पर दरमियान का जो हिस्सा है वो क्या होगा, वो नीचे हो जाएगा, जैसे हम इदबाक वाले लेटर्स में करते हैं, सेम उस तरीके से। यहाँ पे जबकि हम बारीक पढ़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे जबान इस तरीके से पीछे नीचे की तरफ जा रही है, यानी पीछे से कुछ भी नहीं उठा हुआ, ना यहाँ से और ना ही ये ऐसे करके कब बन रही है। तो ये जब हमने लाम ज्यादातर बारीक पढ़ी जाती है, तो लाम को बारीक पढ़ना क्या है, अल ला अल, ये बारीक बता रही हूँ। यानी जब आप अपनी इस जबान को स्ट्रेट रखेंगे तो आपने ऊपर लेके गए अल
اور ویسے ہی سیدھے نیچے دانتوں کے قریب لے جائیں بغیر زبان کو لیفٹ اور رائٹ گھمائے بغیر، تو کیا ہے آرام سے آپ کی لا نکلے گی. لا لا لا، بولیے ذرا سے. اللہ اور یہ دیکھیے آگے سے ہونٹ کچھ بھی نہیں موو کرنے، آگے سے ہونٹ ہم نے گول نہیں کرنے، چاہے باریک پڑھنا ہو چاہے موٹا پڑھنا ہو. جب موٹا پڑھنا ہوگا تو لام کے مخرج سے پیچھے جو حصہ ہے زبان کا اس کو ہم نے تھوڑا سا نیچے کرنا ہے اور پیچھے سے اٹھانا ہے. اللہ اللہ تو یہ تھا آج ہمارا لام اور اس کی صفات. تو کتنی صفات ہوئی لام کی ہمارے پاس؟ 6 صفات. کتنی صفات اس کی اسٹرانگ ہے؟ تو 5 اس کی. کون کون سی صفات؟ توسط اور انحراف. اسٹرانگ ازلاق ٹائپ ہے، ازلاق ہے. انحراف ہے وہ جو اس کی جو ہے انحراف ہے اسٹرانگیسٹ کریکٹرسٹک. اسٹرانگ کون سی ہیں؟ ازلاق جہری جہر اسٹرانگ ہے اور انحراف. ٹھیک ہے، یہ دو صفات جو ہیں اس کی اسٹرانگ ہے، جہر اور انحراف. چلے جی ہم آج پڑھتے ہیں آج کا سبق.